الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز و مکرم مصلیان مسجد ہذا، برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور بڑا احسان اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین اقدس کہ اللہ جل مجدہ نے آپ کو ہم کو اس سال رمضان المبارکہ کی عظیم برکتوں سے سرفراز فرمایا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے 2 مہینوں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بتائی ہوئی دعا پر عمل کرتے ہوئے، اس دعا کو مانگتے ہوئے اس مہینے کا انتظار کر رہے ہیں. چنانچہ صحیح احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے سے میرے نبی رمضان کو حاصل کرنے کی دعا مانگا کرتے تھے. وہ جن کے قدموں میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی دولتیں رکھ دی ہوں، جس نبی کا دنیا پہ تو دنیا، آسمانوں میں سورج اور سیاروں میں جن کا حکم نافذ ہو، جن کی حکومت ساری کائنات میں چلتی ہو، وہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے آتے دعا کرتے کہ اے اللہ رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو ذرا سوچیں کہ وہ نبی مختار جن کے قبضہ و اختیار میں کائنات کی ہر شے ہے، وہ نبی اس مہینے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، آپ اس حدیث مبارکہ سے رمضان المبارکہ کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جسے حاصل کرنے مصطفیٰ دعا کرتے تھے. آپ کو تو وہ مہینہ بغیر مانگے مل گیا، بغیر طلب کے مل گیا. لیکن میرے نبی نے طریقہ ضرور سکھایا، سلیقہ ضرور بتایا کہ رمضان کی عظمتوں اور برکتوں کو کیسے حاصل کیا جائے. آپ جب سے سن شعور کو پہنچے ہیں، سن بلاغت کو پہنچے ہیں، جب سے روزے آپ پر فرض ہوئے ہیں، الحمدللہ کم و بیش تقریباً تمام مسلمان روزہ رکھتے آئے. دوستو، روزے کی عظمت، روزے کی اہمیت اور روزے کے جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں وہ بیش بہا ہیں، ان گنت ہیں. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر میرے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ روزے کی کیا حقیقت ہے تو میرے بندے یہی دعا کریں کہ مولا رمضان کا مہینہ سال تمام چلتا ہے. تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ جو روزوں کو فرض کیا، کیا یہ 30 دن کے روزے ہم ہی پر فرض کیے گئے یا پھر ہم سے پہلے بھی اللہ نے اپنے بندوں پر ان روزوں کو فرض کیا تھا؟ تو چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے مسلمانوں، ایسا نہیں ہے کہ روزے صرف تم پر ہی فرض کیے گئے. اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی، اے ایمان والو، ہم نے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے. تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا تھا. تو یہاں 2 چیزیں معلوم ہو رہی ہیں. ایک ہے روزے کی فرضیت جو آپ پر اور ہم پر مسلمانوں پر
فرض کیا گیا ہے۔ اور دوسری یہ حقیقت کہ یہ ہم ہی پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ ہم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور کیا گیا تھا تو کس لیے کیا گیا تھا؟ روزے کا مقصد ہمارے پاس کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے رکھوانے کا مقصد کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جتنی عقل ہوگی، جتنی فہم ہوگی، آدمی اتنا ہی سمجھے گا۔ چھوٹے بچوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ بتائیں گے کہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے کہ نہیں۔ تھوڑے سرے بلوغ کو جوان سے پوچھیں، اس سے دریافت کریں کہ بھئی آپ بھی روزے رکھتے ہیں، آپ کے نزدیک روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ایک نوجوان یہ بتائے گا کہ بھئی بھوک بھی برداشت کرنی ہے، پیاس بھی برداشت کرنی ہے، اور خواہشات نفس پر، جو نفس کی خواہشات ہوتی ہیں اس پر کنٹرول کرنا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھ کر چلے جائے، اس لوگوں سے پوچھیں، وہ لوگ جو ضعیف العمر ہو گئے ہیں، وہ لوگ جو پیرانہ سالی میں ہیں، ان کے پاس جا کر آپ پوچھیں کہ حضرت آپ بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے پاس روزے کا مقصد کیا ہے؟ تو دو تین باتیں تو وہی بتائیں گے جو بچوں نے بتائی، جوانوں نے بتائی۔ دیکھیں ہر ایک کی سوچ اور فکر کی دھارا عمر کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ نوجوان ہوتا ہے تو اس کی سوچ، اس کی فکر الگ ہوتی ہے، بالکل بریک فری لائف گزارتا ہے۔ بچے ہوتے ہیں تو بالکل کیئرلیس ہوتے ہیں، زندگی کی ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، کھیل کود میں زندگی گزارتے ہیں۔ پڑھنے کو کہو تو پڑھ لیں گے، نہ پڑھنے کو کہو تو نہ پڑھیں گے، کھانے کو کہو تو کھا لیں گے، نہ کھانے کو کہو تو انجام مار دیں گے، ماؤں کو کھلانا پڑے گا۔ جوان ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کے تقاضے بدل جاتے ہیں، ضروریات بدل جاتی ہے، آپ کو کھانا زیادہ چاہیے، وقت پر چاہیے۔ پھر اسی طرح عمر کے جو تیسرے حصے میں انسان قدم رکھا ہے، the third stage of human life which is 40 کے بعد سے موت تک کا جو وقت ہوتا ہے، 40 سال کی عمر سے، اس میں انسان کی پریورٹیز بدل جاتی ہیں، خواہشات بدل جاتی ہیں، آرزوئیں بدل جاتی ہیں۔ پہلے خود کے لیے چاہتا تھا، اب اپنوں کے لیے مانگتا ہے، پہلے خود کے لیے کمایا کرتا تھا، اب اپنوں کے لیے کمایا کرتا ہے۔ جوانی کی عادت میں پہلے خود اچھا کھا لیا کرتا تھا، لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو یہ تمنا کرتا ہے کہ بیگم جو کچھ ہے بچوں کے لیے رکھ دیا جائے، میرے بچے کھائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی عمر کے ساتھ انسان کے احساسات اور انسان کے جذبات میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو کسی ضعیف العمر اور ایج آدمی سے آپ پوچھیں گے کہ آپ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ بتائیں گے کہ ایک تو یہ کہ خواہشات نفسانی۔ اب بتائیے 60 70 80 سال کے ضعیف العمر آدمی میں خواہشات نفسانی کتنی رہ جاتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا تقویٰ جیسے جیسی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، تقویٰ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، گناہوں سے اجتناب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، گناہوں سے احتیاط بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، دنیا کی طرف سے بے رغبتی شروع ہونی ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح ایک نوجوان گناہوں کے دلدل میں پھنستا جاتا ہے، لیکن جب عمر بڑھتی ہے، ایک عمر کے لیول پر آتا ہے تو وہ خود بخود گناہوں سے دور ہونا شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے سامنے ایک مقصد ہے۔ کیا ہے؟ اس کے سامنے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ موت۔ سب کو پتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جتنی نفس ہے، جتنے جاندار ہیں، ان سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اب پریورٹی دنیا نہیں ہے، اب پریورٹی بزرگوں سے پوچھے، آخرت نظر آ رہی ہے، عقبہ نظر آ رہی ہے، قبر نظر آ رہی ہے، نجات کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ اب ان سے اگر ہم پوچھیں گے کہ آپ نے بھی روزہ رکھا ہے، آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہی بتائیں گے کہ ہم رمضان کے روزوں سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو منانا چاہتے ہیں، ہم گناہوں کا کفارہ چاہتے ہیں، ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ اس روزوں کے عوض میں اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انسان کے عمر کے 3 حصے، بچپن میں روزے رکھنے والے سے پوچھو تو اس کا مقصد الگ، جوانی میں پوچھو تو اس کا مقصد الگ، پیرانہ سالی ضعیفی میں پوچھو تو اس کا مقصد الگ۔ لیکن ہم نے پوچھا کہ مولا یہ تو انسان اپنے مقاصد بیان کر رہا ہے کہ روزے سے اس کو کیا حاصل ہو رہا ہے، لیکن مولا تو بھی تو بتا دے، تو نے ہی تو اپنے بندوں پہ روزوں کو فرض کیا ہے کہ روزوں سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
پیاس سے آپ کو اس لیے گزارا جا رہا ہے کہ آپ متقی بن جائیں. کیا بن جائیں؟ متقی بن جائیں. یہ بھوک سے آپ کو اس لیے گزارا جا رہا ہے تاکہ آپ متقی بن جائیں، آپ پرہیزگار بن جائیں. متقی کا مطلب کیا ہے؟ متقی کا مطلب صرف اتنا ہے دوستوں، زیادہ گاڑی باتیں آپ کو نہیں بتاؤں گا. دیکھیں جو متقی ہوتا ہے نا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں معظم ہو جاتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کون ایسا بندہ ہو جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کی نگاہوں میں معزز و مکرم ہو جائے؟ بھائی کوئی سیاسی لیڈر ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی دولتیہ ہے، کوئی پیسے والا ہے، اس کی نگاہوں میں لوگ کوشش و جستجو میں رہتے ہیں کہ بھائی صاحب کے سامنے میری کچھ عزت بن جائے، کچھ مقام بن جائے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ میں جو کام بولوں گا وہ صاف کر دیں گے، یا پھر میری جو ضروریات ہوں گی وہ پوری کر دیں گے، یا جو میری ڈیمانڈس ہوں گی وہ پوری کر دیں گے. اسی لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں اسے چمچا گیری، حیدرآباد کی تکنی زبان میں یہ شروع ہو جاتی ہے. ہر آدمی یہ کوشش کر رہتا ہے کہ میں بس ان کی نگاہوں میں چھا جاؤں. کیوں؟ کہ ان کی دولت حاصل کروں. ان کی دولت میں سے پوری تو نہیں دیں گے، کچھ حاصل کر لو. ان کے پوزیشن کی وجہ سے کچھ فائدے حاصل کر لو. ان کا مقام اور رتبہ ہے، اس سے کچھ اپنے مقاصد، اپنے ایمز، اپنے موٹیوز کو پورا کر لو. تو ٹھیک اسی طرح انسان کوشش میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں دوستو، جو خالق ارض و سماوات ہے اس کی نگاہوں میں اگر کوئی معزز ہو جائے اور اللہ فرمائے کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو میری نگاہوں میں معزز ہے، جو میری نگاہوں میں مکرم ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ چمچا گیری کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اور جھوٹی آؤ بھگت کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہاں پہ صاحب کو پتہ نہیں چلے گا کہ کرنے والا جو ہے آؤ بھگت یہ جھوٹی کر رہا ہے، اس کے دل میں خلوص نہیں ہے. وہ تو یہی دیکھتے ہیں دنیاوی عہدیدار، دنیاوی منصبدار، تو یہی دیکھیں گے کہ سامنے والا آیا ہے، بڑی منت و سماجت کر رہا ہے، میرا کیسا ادب کر رہا ہے، میرے آگے کیسے پیچھے بھاگ رہا ہے، پیچھے پلٹ کر گالی دے گا. لیکن اس بارگاہ میں معزز اور مکرم ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ ادھر دل میں ارادہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ارادوں کو پورا کر دے. ادھر آپ کے دل میں حسرت پیدا ہو، ادھر آپ کا پروردگار فرمائے کہ میرے بندے کے قلب میں حسرت پیدا ہو رہی ہے، میں مجھے عطا کرتا ہوں. اولاد مانگنے والے کو اولاد دیتا ہوں، دولت مانگنے والے کو دولت دیتا ہوں، عزت مانگنے والے کو عزت، صحت مانگنے والے کو صحت. لیکن یہ کب ممکن ہے دوستو؟ یہ تب ممکن ہے جب آپ اللہ میں معزز اور مکرم بن جائیں گے. ہم نے پوچھا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ 30 دن کی بھوک اور 30 دن کی پیاس کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لعلکم تتقون، تم پہ روزے اس لیے فرض کیے جاتے ہیں تاکہ تم تقوی والے بنو، تاکہ تم متقی بنو. مولا رمضان میں ہم نے سارے مہینے روزے رکھے، 30 دن تیری رضا کے خاطر روزے رکھے، 30 دن تجھے منانے کے لیے روزے رکھے. تو مولا کیا ہوا؟ تو پتہ یہ چلا 30 دن روزہ رکھنے والا متقی ہو گیا. کیا ہوا؟ بتائیں، رکھے نا روزے، 30 دن روزہ رکھنے والا متقی ہو گیا. اور جب متقی ہو گیا تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے. تو دوستو، دنیاوی عہدیداروں کی نگاہوں میں عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں، رمضان المبارکہ کے روزوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جسے دنیا حقیر سمجھتی ہے، جسے دنیا ذلیل سمجھتی ہے، جسے دنیا کے منصب والے پلٹ کر دیکھنا پسند نہیں کرتے، اپنے بازو کرسی پر بٹھانا پسند نہیں کرتے، وہ غریب جسے لوگ بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اپنے گھروں میں بلا کر بٹھانا گوارا نہیں کرتے، اپنے کاروبار میں آ جائے تو دھتکار کر نکال دیتے ہیں. ایسے بے عزت لوگوں کو جن کا معاشرے میں کوئی عزت نہیں کرتا، جن کا کوئی قیام نہیں کرتا، میرا پروردگار فرما رہا ہے کہ اے مسلمان، اے میرے بندے ادھر آ، 30 دن رمضان کے روزے رکھ لے. دنیا میں تیری کوئی عزت کرے نہ کرے، ارے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے وہ رب تجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھے گا. تو یہ عظیم نعمت دوستو، یہ عظیم مقام، یہ رتبہ آپ کو روزے کی وجہ سے مل رہا ہے. تو اس روزے کا انعام کیا ہے؟ نماز کا انعام جنت میں وفا، حج کا انعام اللہ نے مقرر کیا، کیا کہ نہیں؟ زکوٰۃ دو، اس کا اجر مقرر کر کے رکھا.
اجر مقرر کر کے رکھا، خیر خیرات کرو، اللہ نے اس کا صلہ مقرر کر کے رکھا، اس کی جزا کے پیمانے کو بنا کر رکھا، ہر چیز کا اللہ نے کوئی نہ کوئی بتائیں صلہ عطا فرمایا۔ نماز پڑھو گے یہ ملے گا، حج کرو گے یہ ملے گا، زکوٰۃ دو گے یہ عطا کیا جائے گا، اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرو گے تو تم کو یہ عطا کیا جائے گا، حسن سلوک کرو گے تو تم کو یہ دیا جائے گا، ماں باپ کی فرما برداری کرے تو تم کو یہ دیا جائے گا، غربا کے ساتھ خیرات کے معاملے کرو گے تو جنت میں یہ مقام ملے گا، تم کو ایسا بہن دیا جائے گا۔ کسی سے کہا کہ موتیوں کا بہن دیا جائے گا، کوئی عمل کرنے والوں کو کہا کہ سونے چاندی کے تخت لگائے جائیں گے، کسی عمل کرنے والے کو کہا کہ شہد سے میٹھی رہیں گی، دودھ سے سفید رہیں گی، برف سے ٹھنڈی رہیں گی، اس طرف تم کو میوے ملیں گے، اس طرف تم کو پھل نہیں دیں گے۔ کسی عمل کرنے والے کو کہا تمہیں حوریں عطا کی جائیں گی، جنت میں فاطمائیں عطا کی جائیں گی، ایسی لذتیں عطا کی جائیں گی جو ختم نہ ہوں گی۔ ہر عمل کے بارے میں میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ عطا کروں گا، یہ صلہ دوں گا، وہ صلہ دوں گا۔ ہم نے پوچھا مولا 30 دن بھوکا رکھ دیا، 30 دن پیاسا رکھ دیا، میرے بندے تڑپتے رہے، بلکتے رہے، موسم کی سختی کو برداشت کرتے رہے، اے اللہ بتا تو صحیح کہ تو نے ہمیں اس رمضان کا کیا صلہ عطا فرمایا؟ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں فنا محل دے دوں گا، موتیوں کا محل دے دوں گا، سونے چاندی جواہرات دے دوں گا، نہیں یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے نہریں بنا کے رکھی ہے۔ اللہ سے جب ہم نے پوچھا ہاتھ جوڑ کر اے مولا ہمارا تعالیٰ پروردگارا بتا تو صحیح کہ روزے کا اجر کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے ارشاد فرمایا میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں نے ہر عمل کے ہر جزا کو مقرر کر کے رکھا ہے، ہر جزا کو مقرر کر کے رکھا ہے، لیکن روزے دار سے کہہ دو اس کی رضا کچھ اور نہیں ہے، اس کا صلہ کچھ اور نہیں ہے، اس کی جزا کچھ اور نہیں ہے، اس سے کہہ دو کہ روزے کے سینے میں اسے رب خود ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ کیا ہوں؟ میں خود ہوں۔ حج کو جاتے ہیں کہ نہیں؟ کس لیے جاتے ہیں؟ مقامات مقدس دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے گڑ گڑا کر کوئی حج کو جا رہا ہے، جائیں گے انشاءاللہ اگلے مہینے سے قافلے سفر کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں، شوال اس کے بعد سفر ذیقہ سے شروع ہو جاتے ہیں قافلوں کا جانا۔ تو حاجی صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب دعا کیجیے۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں میں کون کو کوئی دعا کرنے والا، میں کیوں کروں؟ ارے آپ کی دعا کر لو حاجی صاحب سے، ضرور انشاءاللہ۔ پھول پلاتے بولتے جاتے، پھول پلاتے، بڑے کھلاتے، اور اس کے بعد بولتے حضرت دعا کرنا، تو نہیں بولتے ہاں برابر کرتا ہوں آپ بولتے نہیں بولیے، اور وہ لوگ کرتے کوئی ہاتھ پکڑ کے مجھے ارے ایسی کیا جگہ جا رہے ہیں آپ جو آدمی کی دعا قبول ہوگی ہماری نہیں؟ اللہ تو ہر جگہ ہے نا۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس طرف دیکھو اللہ ہے، تم جس طرف رخ کرو اس طرف تمہارا رب ہے۔ اس کے لیے کوئی سمت معین ڈیفائن یا ڈیفینیٹ لوکیشن نہیں ہے، ہر طرف پروردگار کے جلوے۔ لیکن جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو آپ اس کے لیے دعا سے کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ مقامات مقدسہ۔ اور مقامات مقدسہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یعنی ایسے مقامات ہیں جہاں سے اللہ قریب ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ بالکل آپ کو ایک موٹی بات سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے ایگزامپل کے طور پہ، یعنی جب جاؤ اللہ قریب، میدان پہ جاؤ اللہ قریب، آپ صفا مروہ پہ دوڑیں وہاں سے دعا کریں وہاں سے اللہ قریب، یہ آپ کا تعصب کی بیان ہے۔ تو اتنی دور بندہ جاتا ہے اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تکلم فرمایا، ہم کلامی کی، تو اللہ سے پوچھا کہ بڑا ناز ہوا دنیا میں کوئی ہے؟ مجھ سے پہلے تو کوئی ایسا نہیں آیا جس نے اللہ سے براہ راست گفتگو کی۔ موسیٰ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی کتنا بڑا مجھ پر انعام و اکرام ہے میرے پروردگار کا کہ میں اس سے براہ راست ڈائریکٹ وداؤٹ اینی ہنڈرنس، وداؤٹ اینی وسیلہ اس سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ان پر کتنا بڑا کرم ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جا بجائے ارشاد فرمایا ہے۔ تو موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ مولا تو نے موسیٰ کو کلیم بنایا، اس سے کلام فرمایا ہے، وَكَلَّمَ مُوسَىٰ تَكْلِیمًا، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اے پروردگارا کوئی ہے میرے علاوہ ایسا؟ بھئی انسان کو ناز، ایک ہوتا ہے غرور کا سب ہمیشہ نیچا جس شیطان نے کیا، ایک ہوتا ہے ناز کہ مولا تو نے مجھ پر یہ انعام کیا، مجھ پر یہ کرم کیا، یہ تیری عطا سے، میں اس پر غرور نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، لیکن
وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے مصداق کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو، یہ تیری مجھ پر نعمت ہے اسی لیے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ اے پروردگار کیا تو نے میرے سوا کسی سے اور سے گفتگو کی ہے، ہم کلامی کی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے جب تجھ سے کلام کیا ہے، سن تیرے بعد میرے محبوب محمد عربی کی امت آئے گی، نبی آخر الزمان کی امت آئے گی۔ اے موسیٰ جب میں تجھ سے گفتگو کرتا ہوں تو 70 حجابات ہوتے ہیں، کتنے؟ 70 حجابات۔ یہ حجاب وہ نہیں جو ہم نے بنا رکھا، وہ حجاب جو اللہ نے ڈال رکھا، اور اللہ کے حجاب اللہ ہی جانے کہ وہ کتنے ثقیل ہیں، کتنے ثقیل ہیں، ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ ہماری نزدیک تو اتنی سی چادر آ جائے، اتنی چادر میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو میں چھپ جاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے حجابات، وہ جس نے سورج بنایا، چاند بنائے، ستارے بنائے، جن کی بعض ستارے ایسے بھی جن کی روشنی آج تک دنیا نہیں پہنچی، اتنی اوپر ہے، آپ اندازہ لگائیں اتنا بڑا ڈسٹینس ہے ان کا۔ تو حجابات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے ہوں گے اس چیز کا آپ اندازہ لگائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں جب تجھ سے گفتگو کرتا ہوں، یعنی تو میری بات سنتا ہے، میں تیری بات سنتا ہوں، تو مجھ سے کلام کرتا ہے، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، تو مجھ سے کانورسیشن کرتا ہے، میں تجھ سے کانورسیشن کرتا ہوں، تو موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70 حجابات ہوتے ہیں، کتنے؟ 70 حجابات ہوتے ہیں۔ لیکن ہے موسیٰ سن، ایک ایسی بھی امت آنے والی ہے میرے محبوب نبی آخر الزمان کی، وہ ملا کر مجھ سے دعائیں کرے گی، تو اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70 حجابات ہیں، لیکن جب میں ان سے ہم کلام ہوگا تو ایک حجاب نہیں رکھوں گا، بغیر کسی حجاب کے میرے بندوں کی میں باتیں سنوں گا، ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو دوستو ذرا سوچیں کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے ہم پر جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سرفراز فرمایا۔ یہ رمضان المبارکہ کا مقدس ترین مہینہ، اس کے ایک ایک دن کو آپ غنیمت جانیں۔ دیکھتے دیکھتے ہمارے ہاتھوں سے 11 روزے نکلتے ہیں، اب دیکھتے دیکھتے رمضان المبارکہ ختم ہو جانے والا ہے، اور پتہ نہیں کہ آئندہ سال ہمیں رمضان ملے گا کہ نہیں۔ ہم اللہ کی ذات سے امید ضرور رکھتے ہیں کہ پروردگار بار بار یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما۔ لیکن دوستو کوئی شخص دنیا میں میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آئندہ سال کے روزے ملیں گے۔ تو ان رمضان المبارکہ کے ایام کو مبارک جانیں، ایک ایک لمحہ میرے دوستوں اس مہینے کا قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ کاروبار میں، تجارت میں، روڈوں پر لوگوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاٹا کرتے ہوئے، سوشل میڈیا پر، حلیم کے چکر میں، بھئی بڑوں کے چکر میں، فیسٹیوٹیز کے چکر میں، بازاروں کے چکر میں اگر ہم اپنا وقت گزار دیں گے، برباد کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیا صورت دکھائیں؟ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں حضور نے صحابہ سے کہا قریب آ جاؤ، جیسے آپ بیٹھے نا دور دور، ایسے ہی صحابہ کھل کھل کے بیٹھے تھے۔ حضور نے کہا سب قریب آ جاؤ تاکہ سب سنیں جو حضور فرمانے والے ہیں۔ مقصد یہ تھا جب سب قریب آ گئے تو حضور ممبر پہ چڑھے، جب ممبر پہ چڑھے تو حضور نے پہلا سنا، دوسرا سنا، تیسرا سنا، فرسٹ اسٹیپ، سیکنڈ اسٹیپ، تھرڈ اسٹیپ۔ فرسٹ اسٹیپ پہ کہا آمین، سیکنڈ اسٹیپ پہ چڑھے تو پھر کہا آمین، تیسرے پہ چڑھے تو پھر فرمایا آمین، خطبہ ارشاد فرمایا، نماز ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج سے پہلے تو کبھی آپ نے ایسا عمل نہیں کیا کہ بھئی آمین تو کہا جاتا ہے جب دعا کی جائے، اور دعا تو صحابہ نے سنی نہیں، اور حضور نے خود آمین فرمایا۔ تو صحابہ جان گئے کہ کوئی ہے جسے ہم نہیں دیکھ رہے، مصطفیٰ اسے ضرور دیکھ رہے ہیں، آقا اسے ضرور دیکھ رہے ہیں، مجھے یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا دیکھو جب میں نے تم لوگوں کو کہا کہ میرے قریب آ جاؤ میرے صحابی، جبرائیل آئے تھے۔ کون آئے تھے؟ جبرائیل آئے تھے اور میرے ممبر کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اور جب میں نے پہلا قدم ممبر کی پہلی سیڑھی پہ رکھا تو انہوں نے ایک دعا کی تو میں نے آمین کہا، پھر انہوں نے میری دعا کی تو میں نے آمین کہا۔ اب اسے دعا کہیں یا بد دعا سمجھیں؟ میرے نبی تو بد دعا دینے آئے نہیں، تو اسے حضور نے دعا ارشاد فرمایا۔ اب دعا کے الفاظ کیا ہیں آپ سنیں گے تو آپ کی روح کام جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے سینے پر چڑھا تو جبرائیل نے کہا، کون ہے جبرائیل؟ the archangel Gabriel
فرشتوں کے سردار ہیں، ادھر نبیوں کے سردار ہیں۔ اب فرشتوں کے سردار کی دعا اور نبیوں کے سردار کی آمین کہنا کہ اللہ کو نہیں فرمائے گا؟ جب ان کی نہیں تو کس کی سنے گا؟ جبکہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ محبوب اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو پوچھا کیا دعا کی؟ تو فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلے سیڑھی پر ممبر کے میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، یعنی ہلاکت کا مطلب کیا ہے؟ مر جائے نہیں، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، دنیا میں بھی اس کی خراب ہو جائے، اس کے کام بھی خراب ہو جائے، اس کا معاشرہ بھی خراب ہو جائے، اس کے معاشرے سے عزت ختم ہو جائے، اس کا گھر پریوار خراب ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ دیکھیں حضور کا یہ مزاج نہیں کہ کسی کی متعلق حضور ایسی بات فرماتے کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل کو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، مقرر کیا ہے، آ کر ٹھہرے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو ارشاد فرمایا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ جوان ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور ان کی خدمت نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے دعا کروائی اور میرے نبی کی آمین کی اس پر مہر سب، یعنی حضور پاک جس چیز کو آمین کہتے تو سمجھے وہ تو ہو نہیں ہو، یعنی میرے نبی دل میں خیال اور تصور کا ہے تو قبلہ بھی رہا ہے کہ نہیں؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، مسجد اقصی کی طرف رکھ کر پڑھ رہے نماز، دل میں یہ خواہش ہوئی، زبان سے بھی نہیں کہا انہوں نے، ابھی آمین بھی نہیں کہا، ابھی زبان سے کچھ فرمایا بھی نہیں، اللہ نے فرمایا کہ رک چھوڑ، مسجد اقصی کو کعبے کی طرف رک گئے، نماز ہی کی عادت، مکے کو جائے گی تو مسجد قبلتین ملے گی آپ کو وہاں پر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میرے دوستو یہ میرے آقا پاک علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے آمین اس وقت کہا جب جبرائیل نے کہا کہ کسی شخص کو ماں باپ میں نے بڑھاپے کی حالت میں اور وہ ان کو راضی نہ کرے تو وہ برباد ہو جائے، تو میرے نبی نے فرما دیا آمین۔ اور دوسری مرتبہ یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو ارشاد فرمایا میں نے جب سنا کہ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا نام کسی وہ ہلاک ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا آمین۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں تیسری اہم بات، میرے نبی نے فرمایا کہ تیسری بار میں نے آمین جب کہا تو مجھ سے جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص آپ کی امت کا جس نے رمضان کے روزے پائے کہ نہیں، جس نے رمضان کے روزے پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا لی تو اس میں یہ ہلاکت ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا آمین۔ تو دوستو یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ رمضان پائیں اور پھر آپ کی مغفرت نہ ہو؟ آپ نے کبھی سوچا؟ بھائی آپ محنت کر رہے ہیں کہ نہیں، کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، 14 گھنٹے گرمی کا یہ عالم ہے کہ زبانیں باہر نکل رہی ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں کہ نہیں، قربانی دے رہے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد بھی اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے بیٹا اٹھ، تمہارے لیے کوئی ریوارڈ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی انعام نہیں ہے، بتائیے ایک مہینہ محنت کرنے کے بعد، اب ایک دن مزدور محنت کرتا ہے آپ کے گھر پہ دروازے پہ، صبح بلاتے ہیں 10 بجے لیبر اڈے سے جا کے لے کر آتے ہیں، پیڈ لیبر بانڈڈ لیبر کو دن بھر کام لیتے ہیں، شام میں 5 بجے وہ جب اترتا ہے تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ یہ حضور کا انشاءاللہ آپ نے سنا ہے، مشہور حدیث مبارک ہے۔ تو ایک دن کا کچھ حصہ مزدور کام کرے تو اس کی اجرت مانگے تو اسے اجرت دے دی جاتی ہے، اور دن بھر کام کرنے کے بعد اگر جائے اور جا کر بولیں گے مجھے اجرت دے دو، لاؤ میرا مہنگانہ دے دو، تو جو بلایا اس نے کہا گیٹ آؤٹ، تو نے کام اچھا نہیں کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے تو کہا تھا کہ ادھر کی دیوار پر آؤ، تو نے ادھر دیوار اٹھا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا چھت میں جو ہے لیکیج ہو گیا ہے، میں نے تجھے چھت بنانے کے لیے کہا، تو نے فرش کا کام کر دیا، بیڈ روم کا کام کہا تھا، تو نے ٹوائلٹ بنا دیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میری بات میں آپ کو کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو ٹھیک اسی طرح دوستو اللہ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو، کیسے رکھو؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے نبی فرماتے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، صرف روزے نہیں رکھے،
پہ شرط لگائی ایمان کس کی؟ بتائیے ایمان کی. آپ کہتے رہے ہمارے پاس بچے اکثر گفتگو کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو بھائی ایمان سے بولو، تو آپ یقین کر لیتے ہیں، کرتے ہیں ہے کہ نہیں؟ بتائیے ارے ایمان کی بولو. ہمارے یہاں پر دکنی زبان میں وہ ہے معاملہ ایمان کی بولو. روزہ نہیں ہے، ایمان کا روزہ ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے دوستو. 20 دن کا محنتانہ آپ کو کب ملے گا پتا ہے؟ لیلۃ الجائزہ میں، رمضان کی آخری رات میں یہ سرفراز کیا جائے گا. تو دوستو اسی کو محنتانہ ملے گا جس نے کام صحیح کیا ہے. آپ سمجھ، اسی کو ریمونریشن ملے گا، اسی کو اجرت ملے گی، اسی کو پے ملے گی، اسی کو تنخواہ ملے گی جس نے کام صحیح کیا ہے. تو کیسے کیا جائے؟ اللہ کے رسول سے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ روزے تو ہم رکھ رہے ہیں کیسے رکھے؟ تو نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ رکھے، احتساب کے ساتھ رکھے. احتساب یعنی آپ ہر چیز میں احتیاط کریں. یعنی رمضان کے علاوہ آپ کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتی ہیں، لیکن رمضان میں نگاہیں بتائیے نہیں بھٹکتی. سوشل میڈیا پر زندگی کے 11 مہینے سال کے آپ برباد کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ فوج نظارے. رمضان میں آپ احتیاط کریں. کیوں؟ اسی لیے کہ آپ ایگزامینیشن سینٹر میں، اور ایگزامینیشن سینٹر میں جب آپ ہوتے ہیں، جب امتحان لکھ رہے ہوتے ہیں، ذرا ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ انویجیلیٹر جسے کہا جاتا ہے، جو ممتحن ہوتا ہے ایگزام لینے والا، انویجیلیٹر آ جاتا ہے. کیا ہو رہا؟ کیوں دیکھ رہے؟ ہمیں نہیں سب ادھر دیکھ رہا. کیوں دیکھ رہا؟ سامنے پیپر پہ نظر رکھ. بچوں ایگزام لکھتے ہو کہ نوجوان کتنے جاؤ انویجیلیٹر سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ سامنے دیکھو پیپر پہ. حالانکہ آپ بس ایسے ہی تفریح کے لیے دیکھ رہے تھے تو آپ کو موقع ہی دے گا نہیں. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو لک ہیئر اینڈ دیئر. صرف فوکس کرو پیپر پہ. کیوں؟ کیونکہ امتحان چل رہا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ رمضان کا مہینہ دوستو امتحان چل رہا ہے آپ کا ہمارا. تو ہمیں ادھر ادھر نگاہیں نہیں دیکھنی ہے، دنیا کی طرف توجہات نہیں کرنی ہے. دنیا کی چکا چوند یہ رونقیں یہ سب ختم ہو جانے والی ہے. بازاروں کی رونقوں کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا. آج دیکھیں رمضان المبارک کا بہت طرف سجاوٹ ہے، اور اب تو نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جسے دیکھیے نائٹ بازار. ارے وہ راتیں جو خدا کو منانے کے لیے تھی ہم اسے بازاروں میں برباد کر رہے ہیں. کتنا بڑا ہمارا نقصان. ہمارے معاشرے کے بزنس مینس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سمپلسٹی کافی ہے کہ نہیں. اسلام میں سادگی کو بہت پسند کیا جائے. یہاں پہ نکل جائیں چادر گھاٹ پہ چلے جائیں تو ایک شادی خانے میں زبردست فیئر چل رہا ہے، ایگزیبیشن. خواتین مرد نوجوان تراویح کی نماز چھوڑ کر اس ایگزیبیشن میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. ادھر آ جائیے سالار جنگ میوزیم کے پاس ایک شادی خانے میں، وہاں پر بھی ایسا ہی تماشا چلا. کیا ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم رمضان کو کیا دے رہے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی امید رکھیں. کیسے ملے گی؟ میں نے آپ سے کہا ایمان اگر نہیں ہوگا، احتساب نہیں ہوگا تو یہ روزے آپ کے اوپر پھینک دیے جائیں. ایک مہینہ بھوکے رہو، پیاسے رہو، پریشانی اٹھاؤ، راتوں میں جاؤ، سحری بناؤ، افطار بناؤ، کھلاؤ پلاؤ، خیر کرو، خیرات کرو، افطار کرو، لیکن اگر احتساب نہیں رہے گا تو میرے نبی نے فرمایا تمہاری دعائیں قبول نہیں، تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا. تو احتساب کیا چیز ہے دوستو؟ ایمان تو ہے الحمدللہ میرے آقا کا صدقہ ہے، لیکن رمضان میں احتساب بہت زیادہ ضروری ہے. نگاہوں کی حفاظت کی جائے، خیالات کی حفاظت کی جائے، تخیلات کی حفاظت کی جائے. وقت کیسے گزارا جائے رمضان؟ دیکھیں جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا ان کے لیے رمضان کا وقت کم پڑ جاتا ہے. بزرگوں سے پوچھیے نا، وہ کہتے ہیں ہم ایک قرآن تراویح میں فیشن بنا لیا ہے، گئے جٹ 5 پارے 10 پارے 6 پارے ایک دھاک ہو گیا 32 دن نہیں. یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے دوستوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پر بار نہ ہوتا، دیکھیں اتنے محبت فرماتے ہیں میرے آقا، حریص علیکم بالمؤمنین ورؤوف الرحیم ذات والے. کیا فرماتے ہیں کہ میری امت پہ بار، یعنی میرا امت دن بھر بھوکا رہا ہے، پیاسا رہا ہے، روزے کی تکلیف اس نے اٹھائی ہے، پیاس کی شدت اس نے برداشت کی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر
اس کا زحمت میں پڑھنا میرے نزدیک میری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتا تو میں تراویح کو میری امت پر فرض کر دیتا۔ قیام اللیل بہت ضروری ہے روزوں کے بعد یاد رکھیں۔ روزے کی قبولیت، دن بھر کی محنت، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچانے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، بہترین ذریعہ صلاۃ التراویح، سماعت قرآن ہے، تلاوت قرآن ہے۔ اس مہینے میں جس قدر ہو سکے انفاق فی سبیل اللہ کرے، ایک دے کے 10 ملے گی، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ بہ عشر امثالها، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ ایک نیکی کا ایک نہیں لکھی جائے گی، 10 لکھی جائے گی۔ کتنی؟ بتائیے، باہر نکلیں گے 1 روپیہ دیں گے، 1 روپیہ کسی کو خیرات کریں گے تو وہ 1 روپیہ لینے کا یا 10 روپے لینے کا؟ بولیے، آپ فقیر کو دے کر کہیں اللہ کے نام پہ مانگنے والے سائل کو دے کر کہیں 1 روپیہ دے رہا ہوں 10 روپے، بھائی صاحب خیریت، گرمی آپ کو لگ گئی کیا؟ نہ کو لگی، روزے پانی والی پی لیجیے، اس قسم کے مشورے دے گا وہ آپ کو، دے گا کہ نہیں بتائیے، دے گا کہ نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اس کا بھی اجر دوں گا، ذرہ برابر گناہ کرے گا تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ذرہ ذرہ، اتنا پریسائز اس کا حساب ہے، اتنا باریک بین ہے، وہ لطیف ہے، باریک بین ہے وہ، یعنی اتنی ذرے برابر بھی کوتاہی کرے گا تو پکڑ لے گا۔ لیکن جب نیکی کا معاملہ آیا تو یہ نہیں فرمایا 1 کرے گا تو 1 دوں گا، ارشاد فرمایا 1 نہیں کرے گا 10 کا ثواب ہوگا۔ فقیر کو 1 دیں گے 1 ہی کرے گا، اللہ فرمائے گا فرشتے 10 لکھتے، کتنے لکھتے؟ روپیہ 1 دیا 10۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے دوست، لیکن رمضان المبارکہ میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا رمضان میں ہر چیز بڑھائی جاتی ہے، آپ کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، کھاتے تھے میوے ہم کھاتے ہیں، سال بھر سورج میں دیکھتے ہوئے ہمارے اتنا ہی، یعنی کوئی انکریمنٹ نہیں ہوا ہے ہمارے پیسے میں، لیکن برکت ہو گئی ہے، ہر قسم کا میوہ آ رہا ہے، کیوں؟ میرے نبی نے دعا فرمائی، بولا تیرے نام پہ بھوکے پیاسے نہ رہے، ان کے رزق پر برکت عطا فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا جا محبوب میں نے برکت دے دی، کمائیں گے اتنا لیکن کھائیں گے زیادہ، ہے کہ نہیں؟ آپ خود دیکھیں، آپ خود اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنی زندگیوں میں دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا۔ تو اب 1 نیکی کا 10 نیکیوں سے صلہ، یہ قرآن کا قانون ہے، That's the principle of the holy book of Quran۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب سے محبوب رمضان کا مہینہ آ گیا مولا، تو اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دے کہ محبوب 1 نیکی کریں گے 70 نیکیوں کا ثواب ادا کرو، 1 نیکی کریں گے 70، میرے نبی نے فرمایا اور زیادہ، تو ایک روایت میں 700، میرے نبی نے کیا بولا اور کرم فرمایا 1 نیکی کا بدلہ 70,000 نیکیوں سے عطا کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے دوستو، یہ اس کے ساعتیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں اپنا وقت ہمیں کریں، 1,000 دیں گے 70,000، کہاں ملتا ہے ایسا سودا؟ بتائیں کہاں ملتا ہے؟ مومن وہی جس کی نگاہوں کے سامنے آخرت ہو، قبر ہو، موت ہو، ہمارا مقصد یہی ہے، ہمارا منشا یہی ہے کہ آخرت کی بھلائی کے لیے ہم محنت اور جستجو اور کوشش کرتے رہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، برباد ہو جانے والی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف توجہ رکھیں۔ پہلے زمانے میں میں دیکھا کرتا تھا خانقاہ شریف میں، خود ہماری 400 سال پرانی مسجد ہے، نماز کے بعد ہم بیٹھا کرتے تھے تو 2-3 صف مسلمانوں کی ہوتی ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتی نظر آتی ہے، لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں آج مجھے 4 سے 5 آدمی نہیں ملتا، فجر کے بعد 14 سے 5 نہیں ملتا۔ کیوں؟ آپ کی پریورٹیز بدل گئی، پہلے قرآن مجید سے شغف تھا، اب موبائل فون سے شغف ہو گیا، اب فیس بک چاہیے، واٹس ایپ چاہیے، کیا کیا برباد چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، مسجدوں میں دیکھیں، یہاں بیٹھے امام صاحب وزیر صاحب ان سے پوچھیں، بیٹھ رہے ہیں لوگ پہلے جیسے بیٹھا کرتے نہیں بیٹھ رہے، کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کس طرف غور و فکر نہیں کر رہے، ہم جان بوجھ کر نہیں کر رہے، لیکن انجانیت میں ہم سے بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے دوستو۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب رمضان آتا تو 1 مرتبہ، کتنی مرتبہ بتائیں؟ 1 مرتبہ پورے قرآن مجید کا دور فرمایا، وصال سے پہلے 2 مرتبہ فرمایا، وصال سے پہلے جس سال پڑھتا فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ فرمایا، تو کم از کم 1 مرتبہ تو آپ کو قرآن پڑھنی ہے، پڑھنی نہیں آتی ہے تو سننی، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟
اور قرآن مجید کا معاملہ دیکھیں، میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، ایک لفظ جس نے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن مجید سے پڑھا، کیا کیا؟ ایک لفظ پڑھا تو اسے 10 نیکیاں عطا فرمائی جاتی. کتنی؟ 10 نیکیاں. فَلَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فرمایا. اس کے بعد پھر صحابہ نے پوچھا ایک لفظ سے کیا مراد ہے؟ ایک لفظ سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، کہ الف لام میم کتنے حرف ہوئے؟ بولے الف لام میم. تو میرے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں بل اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میرے نبی نے فرمایا میں تو یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو بتائیے کتنی نیکیاں ہوں گی؟ بولے 30 نیکیاں. الف لام میم کسی نے کہا؟ بولے عام دنوں میں کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں. رمضان میں ایک کا 70 منیمم پکڑ کے چلے. وہ منیمم بیلنس آتا ہے نا آپ لوگوں کو موبائل فون میں یا اکاؤنٹس میں ہوتا ہے، منیمم پکڑ کے چلے. منیمم کیا ہے؟ 70. رمضان وہ تو ہے ہی، پھر 700 ہے، 70,000 یہ اللہ کے کرم پر موقوف ہے، وہ جتنا چاہے کرو. منیمم 70 تو ہے ہی. تو الف لام میم آپ نے کہا تو 8 دنوں میں کتنا ثواب؟ بولے 30 نیکیاں. رمضان میں 30 into 7 210 نیکیاں. الحمد کا 50 نیکیاں، رب کا 20 نیکیاں، عالمین کا پھر 50 نیکیاں. آپ بتائیں آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے اتنا رمضان میں میرا رب کا فرمانا ہے. اس کے باوجود میں قرآن مجید نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہے؟ دوستوں اپنے وقت کو بانٹیں. 12-11 روزے گزر گئے ہیں، ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس، ابھی کچھ بگاڑ نہیں آیا. جو پڑھ رہے ہیں میں ان کی طرف توجہ نہیں کرتا ہوں، میں ان سے نہیں کر رہا. وہ تو اور جو بے راہ روی میں اپنا رمضان مبارکہ کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، اپنے وقت کو پریورٹائز کریں، شارٹ لسٹ کریں. صبح میں یہ کرنا ہے تو کرنا ہی کرنا ہے. کوئی کرے کہ جسے درود پاک سے زیادہ شرف ہے وہ کہے کہ 1000 مرتبہ میں فجر کی نماز کے بعد درود پڑھے بغیر وہ سلے سے نہیں جاؤں گا. یہ آپ دیکھیں جس کو قرآن پاک روانی سے پڑھنا آتا ہے وہ یہ طے کر لے کہ فجر ہو یا ظہر ہو یا عصر ہو مغرب ایک وقت میں ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان، جیسے عصر سے مغرب افطار تک یا مغرب سے عشاء تک ہے یا ظہر کے بعد 1 گھنٹہ ہے یا فجر کے بعد 1 گھنٹہ ہے، میں تلاوت قرآن مجید کروں گا. اس بات کا تہیہ کر رہے ہیں. کریں جس کے پاس مال ہے وہ زکات ادا کرنے کی طرف توجہ کریں، خیر خیرات کی طرف کریں، افطار کرائیں. افطار کرانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے پاس کھجور کا 1 ٹکڑا ہے اس کے کئی ٹکڑے کر دے، 1 ٹکڑا بھی اگر افطار کرنے والے کو کھلا دے تو جتنا ثواب دن بھر روزہ رکھ کر اس سائن کو اللہ نے عطا کیا ہے اتنا ہی ثواب کھجور کے 1 ٹکڑے کے عوض میں تجھے عطا فرمائے. افطار کروائے، افطار کی پارٹیاں نہ کریں، اس میں وقت برباد ہو جاتا ہے. افطار کروانا الگ ہے، نشو و نما الگ ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان اور احتساب کو رمضان المبارکہ میں اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ دے کہیں انشاءاللہ. ایمان یعنی ایمان کو اپنے مد نظر رکھیں کہ کیا چیز اللہ کو پسند ہے، کیا چیز اللہ کو پسند نہیں، کیا چیز اسلام میں جائز ہے، کیا چیز اسلام میں. آپ خود بہترین اپنے معاملات میں فیصلہ کر سکتے ہیں. استفتی فی قلب کا فرمایا گیا ہے. کیا فرمایا گیا ہے؟ آج کے جاتے ہیں مفتی صاحب فتویٰ دے دو، مفتی صاحب فتویٰ دے دو، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ درست ہے کہ نہیں. استفتی فی قلب یعنی اپنے قلب سے رجوع کر. یہاں ایک اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ بھی ایک مفتی صاحب کو اللہ نے بٹھا کے رکھا ہے. استفتی فی قلب کا یہاں پہ لا کے دیکھیے بھائی صحیح ہے. رات بھر شادی خانے میں، فیئر میں، ایگزیبیشن میں اپنے چلے جا رہا ٹرینوں بنتے ہیں. دس از ناٹ رائٹ، یہ درست نہیں ہے. تو آپ سمجھ گئے دوستوں، جانے سے پہلے رمضان میں بازاروں میں وقت برباد کرنے سے پہلے اس دن سے رجوع کریں. کیونکہ یہ جو ہے نا کعبہ بنیاد خلیل آزرس، حضرت روم نے فرمایا جلال الدین رومی نے کہ کعبہ بنیاد خلیل آزرس، دل گزرتا ہے جلیل اکبرس. دل وہ جس میں اللہ کے جلوے سماتے ہیں.
تو یہاں پوچھیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے ہوتے ہیں، اس طرف رجوع کریں، اس طرف پوچھیں، اس طرف دریافت کریں۔ اگر یہ کہیں اور یہ کہے کہ نہیں تمہیں بازار میں نہیں جانا ہے، تمہیں مسجد کی طرف آنا ہے، تمہیں اسراف نہیں کرنا ہے، تمہیں انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، تمہیں مال دولت بے دلیل نہیں اڑانی ہے، تمہیں مال و دولت غریبوں پہ، مسکینوں پہ، لاچاروں پہ، یتیموں پہ خرچ کرنا ہے، تو سمجھیں کہ اندر والے صاحب زندہ ہے، ورنہ وہی سمجھے 500 کا لفافہ دو جو چاہے فتوا لے لو۔ آج کل جو نظام چل رہا ہے تو اس کو زندہ رکھیں، یہ زندہ رہے گا تو سب صحیح رہے گا۔ اس کی طرف رجوع کرتے رہیں، اس قلب سے پوچھتے رہیں، کیونکہ اس قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے دوستوں۔ اتنا نور کے اتنے گناہوں کے باوجود بھی یہ نور ختم نہیں ہو رہا، تو اللہ نے کتنا نور اپنا اس قلب میں بھر دیا۔ سب سے خوب انسان کو بنایا، انسان کو بنایا، فرمایا سب سے خوبصورت ڈھانچے میں ہم نے ڈال دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا سب سے بہترین سانچے میں، جانور ہیں، پری ہیں، جن ہیں، نہیں، انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ جب انسان کو بنایا، جب انسان کا پتلا تیار ہوا تو شخص میں سب سے خوبصورت شے جو ہے اس میں اس کا دل ہے۔ آنکھ نہیں فرمایا، چہرہ نہیں فرمایا، دل فرمایا۔ تو سارے فرشتوں نے دل کی طرف دیکھا انسان کے، تو اس کے دل میں جو نور الہی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر معجزن تھا، وہ دیکھ کر فرشتے محو اضطراب ہو گئے کہ مولا یہ کیا شے ہے جس میں صرف نور کی شعائیں نظر آ رہی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا اس میں ہم نے ہمارا نور بھرا ہے۔ تو شیطان نے دیکھا ٹھہر کر یہ تماشا، تو کہا اتنی اچھی چیز بنائی اور ہمیں جگہ نہیں، اتنی اچھی چیز بنائی اور ہمیں جگہ نہیں، وہ تو بے نیاز پروردگار ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا اچھا تجھے بھی وہاں پہ تھوڑی سی جگہ چاہیے، تو کہا مولا اتنا بڑا خوبصورت دل بنایا، اتنا نور بھرا، تھوڑی سی جگہ وہاں پہ مجھے بھی دے دے۔ تو اللہ نے قلب کے پیچھے کا حصے میں کہا جا تجھے تھوڑی جگہ دے، وہیں سے بیٹھ کر وہ وسوسے لاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خناس کو بھی وہاں پر جگہ دے دی گئی ہے، تو اس خناس کو حاوی ہونے نہ دیں، اس نور کو باقی رکھنے کے لیے اپنے قلب سے رجوع کریں۔ رمضان مبارکہ میں نمازیں 5 وقت کی باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، لوگوں کی ہمدردی کریں، چارہ جوئی کریں، یتیم ہوئیں، پریشان حال ہیں ان کے پاس جائیں، استغفار کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، قرآن مجید کی تلاوت میں اپنا وقت گزاریں، تراویح جیسی اہم ترین عبادت کو ہرگز ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کا گناہ کا سزا بندہ نوازا، پروردگار جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، کہنے سننے سے زیادہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کرم فرما، مولا جتنے روزے دار بارگاہ میں قبول فرما، ہماری سحور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا رمضان میں کی جانے والی ہماری عبادتوں کو قبول فرما، مولا ہمیں ایمان عطا فرما، ہمیں احتساب عطا فرما، رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، مولا رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان میں بے راہ روی سے بچا لے۔ اے پروردگار رمضان المبارکہ کے تقدس کو ہمیں برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما، مولا رمضان کا ادب کرنے والا بنا، رمضان میں تیری رضا تیری محبت میں وقت گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، مولا کریمہ کا سزا اس مقدس ماہ کے مہینے کے تمام تر فیوز و برکات سے تیرے نبی کی تمام امت پہ سرفراز فرما، مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ظاہر پوشیدہ خطاؤں کو معاف فرما، مولا ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے دن کے اجالوں میں کیے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے رات کے اندھیروں میں کیے ہیں۔ مولا اس ماہ مقدس کے تمام امت مصطفی کی مغفرت فرما، مولا جو زندہ ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمانے انہیں جنت الفردوس والا میں مقام عطا فرما۔ اے پاک پروردگار تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقات سے ہمارے دامن کو بھر دے، مولا قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جہاں کہیں مسلمانوں کی جان مال پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہو، مولا مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی
حفاظت فرما، مولا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے کاروبار کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرما، مولا تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اختلافات کو دور فرما، اتحاد عطا فرما، مسلمانوں میں اتفاق عطا فرما، اخوت و بھائی چارگی و محبت عطا فرما، تیری رضا عطا فرما، تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا عطا فرما، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت عطا فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب عطا فرما، بڑا جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کے سائے عاطفت کو ان کے بچوں کے سروں پہ تعبیر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھ، مولا جن کے والدین اس دار فن سے کوچ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، مولا ہماری نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچا، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما، دین و دنیا میں ترقی عطا فرما، دین و دنیا کی دولت سے سرفراز عطا فرما، دین و دنیا میں راہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد۔ ایک دعا کی گزارش آئی ہے کہ محمد پاک صاحب علی کیفے کے قریب رہتے ہیں، وہ سخت بیمار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریمہ انہیں مکمل صحت اور عافیت عطا فرما، ہم سب پر کرم